اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ قرآن سیکھنے کے سلسلے کا آپ حصہ ہیں، جس میں آپ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ العصر اور انتہائی اہم سورہ، مختصر لیکن بہت اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ کو سنیں گے، پڑھیں گے، اس کے ترجمے پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ گرامر میں آج ہم اور آگے بڑھتے ہوئے دارابا سے یدربو اور اس حوالے سے اور پھر نیا لفظ ماذا بھی سیکھیں گے۔ آج کے نکتہ تعلیم کے حوالے سے بھی بہت مزے کا ہے۔ تو انشاءاللہ 18 نئے الفاظ آج ہم سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 4445 بار آئے ہیں، یعنی آج کا 1 گھنٹہ انتہائی یوزفل، سود مند، فائدہ مند آپ کی انویسٹمنٹ ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس پورے گھنٹے میں پوری توجہ سے بیٹھیے، پورے انہمات کے ساتھ، باقی سب کام چھوڑ دیجیے کہ آپ نے اس 1 گھنٹے میں قرآن میں آنے والے 1 2 4 6 نہیں، 100,000 نہیں، 4,400 سے زائد الفاظ کا ترجمہ سیکھنا ہے۔ لہٰذا پورے شوق اور محبت اور جذبے کے ساتھ آپ اس طرف توجہ سے بیٹھیے۔ تو انشاءاللہ ہم آج قرآن میں آنے والے 36,000 سے زائد الفاظ کی بار کو عبور کر لیں گے۔ آئیے سورہ عصر کے تعارف کی جانب۔ مختصر ہے لیکن جامع سورہ مبارکہ ہے، انسان کو خسارے سے بچنے کا، اس کی نجات کا فارمولا ہے۔ 4 خصوصیات ہیں، 2 کیٹیگریز ہیں، 2 ہماری، ایک اپنی ذات کے بارے میں ہے، 2 نفس کے تزکیہ کے لیے اپنی ذات کے بارے میں، 2 باقی دوسروں اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے۔ تو جو اپنے بارے میں ہے وہ ہمارا عقیدہ اور اعمال صالح، اور جو دوسروں کے بارے میں ہے وہ ہے حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ تو یہ انشاءاللہ 4 چیزیں ہیں 2 کیٹیگریز میں، ایک میری ذات کے حوالے سے، ہم میں سے ہر ایک کی ذات کے حوالے سے، دوسری دوسروں کی ذات کے حوالے سے۔ تو یہ آج ہم نے کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ تلاوت سن رہے ہوں گے سورہ مبارکہ کی تو آپ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک چیز پر غور کریں، کیا آپ کو آتا ہے، کس کی گرامر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، کس کی حیت آتی ہے، الفاظ کے ٹکڑے کیسے ہوں گے، اسم فعل حرف کیا ہے، واحد جمع کیا ہے، مذکر مؤنث کیا ہے، اس پر غور کریں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ تو آئیے ہم تلاوت سماعت فرماتے ہیں سورہ عصر کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ عبد المحمد صاحب۔ سو آئیے اب کچھ چیزیں تو ویسے میرا خیال ہے مجھے آپ سے پوچھنی چاہیے یہیں پر۔ تو وا کا معنی آپ کو یاد ہے؟ وا کا کیا معنی پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ اور چیٹ باکس میں جواب دیں تاکہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ بھی آئے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یہاں شروع میں ہی غور کر لیں، کیونکہ یہ سورہ بالکل شروع ہو رہی ہے تو اور جو ہے نا، جب کوئی بات ہو رہی ہو پھر آگے بات ہو تو پھر اور آتا ہے نا، تو یہ بالکل شروع کا واو ہے، تو آج ہم دیکھیں گے اس کا کوئی اور معنی تو نہیں ہے، تو اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن مجھے خوشی آپ سب کو یاد ہے کہ ہم نے وا کا معنی جو پہلی دفعہ پڑھا تھا وہ تھا اور، ٹھیک ہو گیا۔ العصر کا لفظ کیا ہے؟ اسم فعل حرف کیا ہے یہ بتا دیں۔ اسم ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح فرمایا۔ انا کا معنی تو سب کو یاد ہے یا نہیں یاد؟ انا، بے شک ہاں ذرا بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ انا کا معنی سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ سب کو۔ اگر آپ نے اس کے پہلے نہیں یاد تھا تو آج اتنی اونچی بولیں آپ کے کانوں میں آواز پڑے، انا۔ اور یہ ان نہیں ہے، انا ہے، ٹھیک ہے، انا بھی نہیں ہے۔ انا کا کیا معنی ہے؟ کہ اگر انا کے، ویری گڈ، کہ اگر
تو الحمدللہ اب جو آپ پڑھتے آئے ہیں نا ساتھ ساتھ اپلائی کریں گے تو بہتر سیکھیں گے. اس لیے قرآن پاک بھی اٹھا کر آپ ساتھ ساتھ, تو میرے مائی بردرز اینڈ سسٹرز, یہ بہت اسپیشل بات ہے کہ ساتھ ساتھ اس کو اپلائی کریں, سیکھتے جائیں, پھر یہ پکے ہو جائیں گے, بھولیں گے نہیں. کورس کے درمیان اتنا اچھا کر لیں خود کو. الانسان تو کیا ہے یہ؟ اسم فعل حرف اسم ہے, واحد جمع ہے انسان, یہ واحد ہے, اس کی جمع ناس ہے. اس سے اگلا لفظ جو ہے اس کے کوئی ٹکڑے کر سکتا ہے؟ اس سے جو اگلا لفظ ہے لفی, دو ویری گڈ ماشاءاللہ, لا اور فی, الحمدللہ زبردست. تو اور ابھی ان کے ہم معنی بھی دیکھیں گے کہ کون سے معنی آئے ہیں یہاں پہ. اور خسر کا لفظ کیا ہے؟ اسم فعل حرف اسم, بالکل ٹھیک ہے, اور نشانی نظر آ رہی ہے واضح. اللہ حرف فعل اس میں سے کیا ہے؟ اللہ حرف ہے. یاد رکھیں جو بھی چیز اسم نہ ہو اور فعل نہ ہو تو وہ حرف ہوتا ہے. تو اللہ جو ہے حرف ہے. اللہ کا معنی ہم نے پڑھا ہے نا کہیں پیچھے, کیا معنی تھا؟ سوائے, مگر, لا بالکل ٹھیک الہ ہے. الا اللہ, لا الہ الا اللہ میں لا الہ الا اللہ میں ہم نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سو الذین کا معنی بھی یاد ہے سب کو؟ وہ سب جو, زیادہ لوگوں کے لیے جمع کا ہے. اس کا سنگولر کیا ہے؟ الذی. ماشاءاللہ. آمنو, انشاءاللہ یہاں پر جو واو آیا نا, اب یہ والا وا, یہ جو واو کے اوپر زبر آیا ہے, تو یہ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اس نے یہ وہی والا معنی اور والا ہی چل رہا ہے, کیونکہ اب مضمون چل رہا ہے, اب بات چل رہی ہے. آمنو, ایمان لائے, وا, اور یہ کیا لفظ ہے؟ عاملو, اس فعل سے ہے. کوئی بتا سکتا ہے جو ابھی بتائے گا نا اس کے 5 سٹارز ایکسٹرا؟ عمل عاملہ سے وہ عمل کر لے, اس نے عمل کیا, عملو, ان سب نے, جمع ہے ان سب نے عمل کیا. ہاں, عاملہ اس نے عمل کیا, عاملو ان سب نے عمل کیا. ویری گڈ. اور صالحات کا لفظ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے صالح, اس کا واحد کیا ہوگا؟ جمع صالحہ. ماشاءاللہ. اب ذرا دیکھ لیں, ابھی 14واں سبق ہے, کتنا کچھ آپ کو آتا ہے. کوئی لفظ ایسا نہیں اس میں آیا ابھی تک جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ نے بتایا نہ ہو, الحمدللہ. وتواصوا, یہ ایک لفظ ہے جس کی حیت کو ہم آج دیکھیں. با کا معنی ہمیں ویسے آتا ہے. بالحق کے ٹکڑے کریں کتنے بنیں گے؟ 2. کیا ہوں گے؟ با اور حق, بی اور الحق, ٹھیک ہے. وتواصوا بالصبر, اور اسی طرح بی اور الصبر, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت سی چیزیں خود سے بتا دی ہیں. اب انشاءاللہ اب ہم جب اس کو پڑھیں گے تو آپ سب کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا, مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب مائک ذرا میوٹ کر لیجیے, آپ کی مہربانی ہوگی. تو سورہ عصر الحمدللہ پہلی آیہ مبارکہ ہے والعصر. یہاں وا جو شروع میں آیا ہے یہ قسم کا وا ہے, قسم کا, یہ اور نہیں ہے. ایک تو ویسی لاجک چھوٹی سی ذہن میں رکھیں, کیونکہ ابھی نئی سورہ شروع ہو رہی ہے تو ظاہر ہے شروع میں اور نہیں آئے گا. وا کا ایک اور معنی ہے اور وہ ہے قسم, ٹھیک ہے. تو یہ وہ والا وا ہے والعصر, اور عصر زمانے کی. تو جو وا ہے نا یہ قسم والا, کسی کے ذہن میں ہے؟ اور بھی صورتوں کے شروع میں آتا ہے. یہ قرآن میں بہت سی صورتوں کے شروع میں وا قسم کے آیا ہے. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. وا, اور دیکھیں وا کا معنی اور بھی, وا کا معنی قسم بھی. اب یہ دونوں ہم نے انشاءاللہ اپنے ذہن میں پکے کر لینے ہیں. تو وا یہاں پر کون سا ہے؟ وا قسم ہے. والعصر زمانے کی. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ زمانے کی قسم یہاں پر ہے. تو یہ دیکھیں قرآن کی صورتیں جیسے ہماری سسٹر بھی بتا رہی ہیں, والفجر واللیل والنجم والسماء والطارق والتین والزیتون. تو یہ آپ نے مختلف جگہوں پہ
جی والضحا، بالکل ٹھیک ہے. تو یوں انشاءاللہ اب ہمیں یہ معنی پکا ہو جانا چاہیے کہ واہ کے دو معنی ہوتے ہیں. پہلا معنی اور کا ہم نے پڑھا تھا، بہت زیادہ قرآن میں آتا ہے، اور واہ یہ قسم والا بھی قرآن کی اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. والعصر قسم ہے زمانے کی، اور عصر کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ عصر حاضر، ہے نا. تو عصر حاضر یعنی موجودہ زمانہ، تو اس سے بھی ہمیں ذہن میں رہے گا. تو کس کی قسم؟ قسم ہے زمانے کی، یہ جو وقت ہے اس کی قسم. تو آئیے اب اس مختصر سی آیہ مبارکہ پر غور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے زمانے کی قسم. کیوں؟ کیونکہ جو آگے بات آنی ہے نا، زمانے نے دیکھا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، زمانہ اس پر گواہ ہے. دیکھیں انسان تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو وقت ہے وہ ہمیشہ سے جاری و ساری ہے. تو وہ اس پر گواہی دے گا، گواہی دیتا ہے کہ یہ جو بات آگے آ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے. سو والعصر، اور یہ بات کی اہمیت میں اضافہ بھی کر دیتی ہے قسم کا استعمال اور اللہ کے کلام میں. تو والعصر زمانے کی قسم، ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ دیکھیے، اب اگلا مضمون جو اس پر غور کرتے ہیں. ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر. ان کا معنی آپ سب نے بتا دیا ہے، اور اس کی مثال بھی ہمیں یاد ہے. ان اللہ مع الصابرین، 1500 سے زائد بار ہے یہ قرآن میں ان، بے شک. یہ ہمیں پکا یاد ہے سب کو الحمدللہ. تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ابھی میں نے آج سے پوچھا تھا نا، ان اور ان میں فرق، ان اور ان اور ان، تو یہ سارے آپ نے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بھولنے نہیں ہم نے. ان بے شک اور ان اگر. ان کون سی مثال سے آپ نے یاد رکھا ہوا ہے؟ بتائیں. ان اللہ مع الصابرین. وہ ہے انشاءاللہ. ویری گڈ. ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ کی مثال سے، کبھی معنی نہیں بھولے گا نا اس سے. پھر اگر چاہا اللہ نے، تو ان بے شک یہ الگ معنی، اور یہ سے ہم نے اس مثال سے یاد رکھا ہے. ان ابھی کیا مثال دی ہم نے؟ ان صابرین. تو یہ بے شک والا معنی ہو گیا. انسان، انسان ہے، عام استعمال ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے آدمی انسان کے لیے. اور یہاں پر چونکہ الانسان آیا ہے، تو آپ کو یاد ہے ہم نے شروع میں ال کا ایک معنی تھا سب کے سب، ساروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو ہم نے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان، الشیطان وہاں پر آیا تھا. تو اسی طرح الانسان تمام بنی نوع انسان، سب کے سب انسان. اور یہ ایک خصوصی خاص انسان کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ الف لام کیا کر دیتا ہے؟ اسم کو کیا بناتا ہے بتائیں؟ خاص پکڑ اسم خاص ہے. ٹھیک ہے، خاص تو بناتا ہے. خصوصی کے ساتھ انسان کا ذکر. تو یہ استعمالات کو پتہ ہے نا، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب دیکھیے ان کا ہم اپلائی کرتے جا رہے ہیں، ہم کو ساتھ سیکھ رہے ہیں. تو الانسان، لا فی آپ نے بتا دیا تھا ماشاءاللہ، لا الگ لفظ ہے، فی الگ لفظ ہے. تو لا کا معنی البتہ، لا کا معنی البتہ، تحقیق. یہ چیز کے اوپر سٹریس دینے کے لیے، ایمفیسس کے لیے، اس کو اور ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ لا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی اور لا بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ بتائیں. لا لیے لا اور لی والے اس پہ ہم نے وہاں بھی لا پڑھا، کیا معنی تھا؟ لا نہیں کے لیے. نہیں. لا لیے، لا ہم نے لیے کے لیے کیا تھا نا، لا کا تیرے لیے. لام الف لا ہے، یہ لام کے اوپر صرف زبر زیر پیش سے ہم بات کر رہے ہیں. تو پلیز اس کو کنفیوز نہیں کرنا. وہ جو لا ہے وہ تو لام کے ساتھ الف لگ کے ہے نا. ٹھہرے میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں. وہ یہ والا نہیں کہہ رہا میں اس وقت آپ کو. ٹھیک ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ زبر یا زیر کے ساتھ ہم نے لا کا تیرے لیے. ہاں ماشاءاللہ، یہ دیکھنا ہماری سسٹر نے اور کلیئر کر دیا. ہم نے پڑھا تھا لہو لہم لکا لی لکم لنا. تو یہاں بھی لا آ رہا ہے نا، لہو لہم. تو اس لا کا مطلب ہوتا ہے لیے. یہ جو لا آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے، لا اس کا مطلب ہے البتہ، تحقیق اس معنی میں. تو یہ ایمفیسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے یہ جو لا ہے نا، اس کو
کس کے ساتھ آیا ہے؟ یہ حرف کے ساتھ آیا فی. ابھی انشاءاللہ ہم دیکھ بھی لیں گے کہ لا کے کیا کیا استعمالات ہوتے ہیں. تو لا فی البتہ میں، اس میں خسر خسارے میں ہے. تو یہ دیکھیے اس لا کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے مثال یاد رکھنی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. بڑی مشہور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو اس میں کیا آتا ہے؟ وَلَقَدْ. یہ لفظ بھی بڑا عام قرآن میں آتا ہے، اس لیے آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور البتہ تحقیق. تو یہ لا بھی ایمفیسس کے لیے، قد بھی اسی کے لیے ہوتا ہے، انٹرچینجبل معنی میں استعمال ہوتے ہیں یہ. تو لا انڈیڈ، یا جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں انڈیڈ کے لیے، ایمفیسس کے لیے، یقیناً ان معنی کے اندر یہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کی مثال اب آپ نے یاد رکھنی ہے. لا کے استعمالات. آئیے یہ آج کا بڑا خاص آپ کی سلائیڈ ہے، اور اس میں آپ کو تقریباً یعنی 2/3 تو آتی ہے، 1/3 کو آپ نے یاد رکھنا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھیں. کیسے؟ جیسے ہم نے لا یا لی کا اسم کے ساتھ استعمال جو ہے وہ تو آپ نے ابھی کر کے دکھایا بھی ہے، لہو لہم لکا لی لکم لنا. یہ بھی ہو گیا. یہ ضمائر جو ہے سارے اسم ہی ہے نا. اسی طرح آپ نے کہا تھا الحمدللہ، وہاں بھی اللہ اسم ہے تو اس کے ساتھ لی لگا تھا. تو جب اسم کے ساتھ یہ لا یا لی لگے گا تو معنی کون سا دے گا؟ یہ معنی دے گا آپ کو لیے والا معنی. یہ ہو گیا لا یا لی کا اسم کے ساتھ استعمال. ٹھیک ہو گیا. اب ایک جو لا یا لی ہے نا، لی وہ فعل کے ساتھ لگے گا. یہ آگے انشاءاللہ چل کے سبق میں، سبق نمبر 17 یا 18 میں یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی. لی یدبرو، اس میں لی یدبرو، یدبرو جو ہے نا یہ فعل ہے تاکہ وہ غور کریں. اور لی یتذکر، یہ بھی فعل ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو یہاں لی کا معنی تاکہ والا آتا ہے اردو میں، جیسے کہ تاکہ، نتیجتاً تاکہ. تو لی فعل کے ساتھ تو اس کا معنی ڈیفرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک ابھی آپ نے جو ابھی معنی دیکھا ہے لا فی یا لا قد کے اندر، یہ لا کس کے ساتھ لگ رہا ہے؟ حرف کے ساتھ. کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حرف کے ساتھ. حرف کے ساتھ. ہاں تو معنی اب یہاں پر بدل گیا. اس کا معنی ہو گیا البتہ، اس معنی کے اندر یہ یہاں پر آئے گا. تو اب یہ آپ نے لا یا لی کے ڈیفرنٹ استعمالات پڑھے ہیں. دیکھیں بیسٹ یاد اس طرح ہوگا کہ آپ اس کو قرآن کے اندر دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں ڈھونڈ کر کرنے کی ایک دفعہ کوشش کر لیں، گھر میں بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ، کوئی دوست جس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مل کے ذرا یہ ایکٹیویٹی کریں. مزہ بھی آئے گا اور سیکھ بھی جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو تھے لا یا لی کے مختلف استعمالات. آئیے واپس چلتے ہیں آیہ مبارکہ کی طرف. فی خسر، خسر کہتے ہیں خسارے یا گھاٹے کو. اور یہ کوئی عام گھاٹا نہیں ہوتا. ایک گھاٹا یہ ہوتا ہے نا، آپ نے کاروبار شروع کیا تو آپ کے پاس کسٹمر نہیں آ رہا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ ایسا گھاٹا ہوتا ہے جس میں آپ کی انویسٹمنٹ بھی ڈوب جائے. ایسا خسر، خسارہ، سارا کچھ جاتا رہے، پتہ چلے کہ آپ کا جو آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی. تو ایسے گھاٹے میں یعنی مکمل ٹوٹل لاس. تو اب آئیے ذرا اس آیہ مبارکہ میں کیا ہمیں کہا جا رہا ہے. والعصر سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے بار بار تاکید کے ساتھ. پہلے تو قسم کھائی گئی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، پہلی تاکید. انا، بے شک، ایک اور تاکید. اور لا، پھر یعنی قسم پہ قسم چل رہی ہے. البتہ، اور پھر آخر میں ایک اور چیز بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جب آپ اگلی آیت سے ملائیں گے نا، ان الانسان لفی خسر الا الذین، تو اکثریت خسارے میں ہے. اکثریت یہ بھی ہمیں بتانے کے لیے، سوائے ان چند لوگوں کے. تو یہاں ذرا آپ یہ دیکھ لیں، یہ سورہ مبارکہ میں سینسٹائز کرنا چاہیے، جھنجھوڑنا چاہیے. اتنی تاکید اللہ رب العزت کر رہا ہے. تو اگر میں پھر بھی غور نہ کروں، اگر میں پھر بھی نہ سوچوں، پھر بھی مجھے خیال نہ آئے اور مجھے بے چین ہونا چاہیے کہ اللہ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے کرنی چاہیے، تو مجھے خسارے سے محفوظ رکھ. انسان خسارے میں ہی ہے، لیکن آگے خوشخبری بھی ہے، اور وہ اللہ بھی ہے. تو ایک دفعہ آپ اسے پڑھ لیں، غور کر لیں.
تو کیسے ہم لائیں گے قرآن کو زندگی میں؟ جیسے ہی ہم کوئی ایسی چیز دیکھیں، تو آپ کو یاد ہے عکاشہ بن محسن والی اگزامپل جو تھی کہ جلدی کریں دعا میں، نیکی کے کام میں، اچھی چیز میں فوری دعا کریں، اللہ تو مجھے خسارے سے بچا، اور جو آگے 4 کام آ رہے ہیں نا وہ کرنے کی توفیق دے دے تو مجھے. لیکن اپنا احتساب بھی کریں، کیا میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، اس کے لیے پلان بھی بنائیں. اب دیکھتے ہیں یہ پھر مائک سون کروانے کا یہ نقصان ہو جاتا ہے. اچھا تو آئیے، الا الذین، الا سوائے. اب یہاں پیچھے کہا گیا اکثریت سب کے سب خسارے میں ہے، اب آیا سوائے چند، سوائے کن لوگوں کے؟ اب اس کی مثال آ رہی ہے، الا الذین، الذین کہ سوائے ان لوگوں کے جو، اور اللہ کی مثال ہمیں یاد ہے، صراط الذین بھی ہمیں یاد ہے، آمنو ایمان لائے. آمنو، آمنو کا یہ صیغہ جو ہے، اس کے پورے ٹیبل کی ہم بات نہیں کریں، یہ بھی فعل ہے، اور یہ ٹیبل یہ والا اس کا کہ وہ سب ایمان لائے قرآن میں 258 بار ہے، تو اسے ذہن میں رکھ لیں. اردو میں استعمال ہوتا ہے ایمان لانا، ایمان، مومن، لفظ عام ہے اس لیے ہمیں یہ بھولے گا نہیں. تو آمنو ایمان لائے سوائے ان لوگوں کے. تو پہلی ایکسیپشن کیا ہے؟ ایمان والے جو ایمان لائے، لیکن خالی ایمان نہیں، ساتھ ہی آیا وَعَمِلُوا، اور ان سب نے عمل کیا. کون سا عمل کیا؟ صالحات. تو بتائیں اللہ کو کون سا عمل پسند ہے، نیک یا برا؟ جلدی سے بتائیں. نیک. یقیناً اللہ کو نیک عمل پسند ہے. سسٹر رحمہ نے لکھا ہے بالکل چیٹ باکس میں. تو صالح، تو صالحات جمع ہو گئی. تو یہ آپ کو پتا ہے صالح سے بنا ہے، صالحہ سے صالحات. تو اللہ کو نیک عمل ہی پسند ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عمل نیک کرنے کی توفیق دے، نصیب فرما. اور نیک عمل میں آپ کو پتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن ذکر کرنا، بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا، ساری چیزیں. تو ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو پھر پلان بنائیں کہ کیسے انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں کو نیک اعمال ہی کریں گے. کیونکہ ایمان لانے کے بعد ساتھ ہی شرط یہ لگی ہوئی ہے کہ عمل صالح بھی کرنا ہے، خالی ایمان کافی نہیں ہوگا. وہاں کا لفظ آیا اور، ٹھیک ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اب بچنے کے لیے بتایا گیا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. اور یہاں پر بھی بس نہیں ہے، آپ اس طرح سے بھی خالی نہیں کہہ سکتے جی نہیں جی میں تو مسلمان بھی ہوں اور نیک عمل بھی کرتا ہوں اور کرتی ہوں تو بس یہ میرے لیے کافی ہے. نہیں. پھر آیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور تواصو، یعنی آپ کو اس سے آگے بھی بڑھنا ہے، تواصو کرنا ہے، ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے. اور یہ بھی اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا لازمی ہے. پہلے 2 کام اپنے لیے کرنے ہیں، ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنا ہے، اور پھر یہ معاشرے کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے. تواصو، ایک دوسرے کو وصیحت کرنی ہے. اور تواصو کا لفظ 1 سائیڈڈ نہیں ہے، 2 سائیڈڈ ہے، دونوں کریں. عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے درسا، اردو میں آپ کہتے ہیں درس، اکثر لوگوں کے یہاں درس قرآن ہوتا ہے. تو درسا اس نے پڑھا، درسا اس نے پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو پڑھایا، تدارسا. تو تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، یہ جمع کا بن جاتا ہے صیغہ جمع. تو اسی طرح تواصو، ایک دوسرے کو وصیت کی. تو ہم سب نے ایک دوسرے کو وصیت بھی کرنی ہے، کس چیز کی؟ بالحق، حق کی وصیت. اور حق سچ کو کہتے ہیں. حق کہاں ہے بتائیں؟ حق ہے قرآن و سنت میں، اور قرآن میں بتایا گیا ہے اس کی تفصیلات. انبیاء کے واقعات 25 کے قریب انبیاء کا قرآن میں ذکر ہے، تو ان کی مثالیں دی گئی ہیں کہ وہ کیسے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرتے تھے، کیسی مشکلات آئی ان پر. 1000 سال اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں تبلیغ کرتے رہے، کیا کیا مصیبتیں نہیں آئیں. آخر بیوی کو چھوڑا، بیٹا گیا، لیکن اللہ حق بات کی وصیت کے لیے زندگی کو، حضرت آدم کو دیکھ لیں، حضرت مختلف انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. تو یہ ساری گویا ٹریننگ ہے ہم سب کی. لیکن اگر مجھے اور آپ کو قرآن سمجھ نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے، اس کی عربی نہیں آتی،
تو ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنا کر تو وصیت نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ اصل جو نصیحت ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے. تو قرآن سیکھیں گے، اس کی عربی جانیں گے، اس کا معنی جانیں گے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو حق بات کی وصیت کریں گے. اور جب کوئی ہمیں کرے گا دونوں آپس میں ایک دوسرے کو، تو ہم حق بات کو لے لیں گے. صرف یہ نہیں کہ اپنی بات کرتے جائیں گے، جہاں سے بھی حق بات ہمیں ملے گی قرآن و سنت کے حوالے سے وہ ہم اس کو لے لیں گے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کریں گے. اب آپ کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا کہ صبر کی کیوں؟ تو اصل میں جب آپ حق بات کی جانب بڑھیں گے تو مشکلات آئیں گی، اور حق بات یقیناً مشکل ہوتی ہے. تو ساتھ ہی ذکر کیا گیا کہ وہ تواصوا بالصبر، تو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت بھی کریں گے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ ثابت قدمی کو، جمع رہنے کو، مستقل مزاجی کو، ایک کام کو مشکلات آنے کے باوجود آگے بڑھاتے رہنا اور ڈٹے رہنے کو. اور صبر جو ہے نا، آپ کو 3 طرح سے صبر کرنا ہوگا. کون سا صبر؟ نیکی پر صبر کرنا، نیکی کرنا اور کرتے جانا ہے نا. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اب اس پر صبر کرنا پڑتا ہے نا. تو اسی طرح گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. اب ہر ایک کا دل چاہتا ہے جی ٹی وی دیکھتا رہے اور اس پر عجیب و غریب چیزیں گھنٹوں دیکھتا رہے، لیکن آپ کے نہیں، میں نے نہیں دیکھنا. تو آپ اس پر صبر کریں، خود کو روکے رکھیں. اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. آپ نے قرآن کورس سیکھنا شروع کیا ہے، آپ نے ارد گرد اپنے دوستوں، بھائیوں، فیملی ان کو بتانا شروع کیا، تو اللہ ہمارے معاشرے پر رحم کرے. لوگ عجیب عجیب باتیں، کسی نے نماز پڑھنی شروع کی نا تو لو بھائی نمازی بن گیا ہے. اس بیچارے نے آپ کو بھی ساتھ کہہ دیا آئے نماز پڑھیے، لو ساری زندگی تو اس نے پتہ نہیں کیا کیا کیا. اب وہ کیا اسے کہتے ہیں، آخری عمر میں جناب ہمیں بھی ساتھ جو ہے نا وہ پہلے تو یہ آپ کو یہ سب سننا پڑے گا. جب آپ نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے تو پھر راستے میں مشکلات بھی آئیں گی، کیونکہ آپ تواصوا بالحق کر رہے ہیں. تو پھر تواصوا بالصبر بھی بہت ضروری ہو جائے گا. تو مشکلات پر بھی صبر کرنا. تو صبر کی یہ تینوں قسمیں جو ہیں آپ کو زندگی میں لانا پڑیں گی. تو لیکن یہ یاد رکھیں کہ اچھا دیکھیں اس پر ایک اور فارمولا ہے کہ مل جل کر کام ہوگا، ون وے نہیں ہوگا. ایک ٹیم بنائیں، مل جل کر کریں، ایک دوسرے کو کریں. اس طرح سے ایک دوسرے کو مدد بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی رہتا ہے. تو ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی بہت ضروری ہے. اور یہ جو آج کل تصورات ہے نا، نہیں جی وہ تو کسی کو نہ کچھ کہتا ہے، نہ کسی کو اچھی بات نہ بری بات، اپنے کام سے کام رکھتا ہے. اور وہ تو خود تو جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں سسٹر، کہہ رہی ہیں پھر تانے مارتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو بلی کو چاہیے کہ پھر وہ صبر استقامت سے چلتی رہے، کہ اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے تو اب حج کر کے چھوڑنا. تو بات اب کر رہے تھے کہ ہاں یہ غلط تصورات ہمیں نکالنے پڑیں گے. اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ یہ صرف آپ کی ذات کو محفوظ کر لینے پر ختم نہیں کرتا بات کو، یہ کہتا ہے باقیوں کی طرف بھی اللہ کے دین کی باتیں پہنچائیے. اور قرآن میں واضح لفظ ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنی جانوں کو بچاؤ اور اپنے ارد گرد والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. اور یہاں پر کیا ہے، پورے اپنے سارے یعنی ارد گرد لوگوں کو تواصوا بالحق کی و تواصوا بالصبر، اور مل جل کر اجتماعیت سے. تو تواصی بالحق اور بالصبر کیسا ہوگا؟ کم از کم ایک ساتھی کو چنیے. اور آپ ہماری بہنیں ہیں، ہم نے آپ کو ایک گروپ میں اکٹھے رکھا ہوا ہے، وہاں سے کوئی آپ اپنے ساتھی چن لیں. ہمارے بھائی الگ سے گروپ میں ہیں، وہاں سے کوئی ساتھی چن لیں. ایک دوسرے کو آپ کلاس کا یاد کروا سکتے ہیں، سبق پوچھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کو اساتذہ کے نمبر دیے ہوئے سپورٹ ٹیچرز کے، ان سے مدد لیجیے. اور پھر ایسے دوست احباب چنیے جن کے ساتھ صبر کے حوالے سے بات کیجیے اور بتائیے صبر کی قسمیں کتنی ہیں، کیسے کیسے صبر کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح سے ایسے دوست احباب بنا لیجیے جو آپ کے ساتھ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کے کام میں آپ کی مدد کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو جی انشاءاللہ بالکل اللہ دینے والا ہے. اور ایک خاص بات یہاں نوٹ کر لیں، یہ چاروں کام کرنے،
کیونکہ لفظ آیا ہے وا وا اور یہ نہیں آیا او. عربی کا ایک لفظ ہے او. او کا مطلب ہوتا ہے یا, اس میں ہوتا ہے آپشن, یا آپ یہ کر لیں یا آپ وہ کر لیں, ہے نا, تو پھر ہوتا او. اگر یوں ہوتا نا الا الذین آمنوا او عملوا الصالحات او تواصوا بالحق او تواصوا بالصبر, پھر ہمارے پاس آپشن ہوتا کہ کوئی ایک کام کر لو, ایمان لے آؤ کافی ہے, خالی اعمال نیک کر لو کافی ہیں, خالی تواصوا بالحق کر لو کافی ہے, خالی تواصوا بالصبر کر لو کافی ہے. نہیں, تو جیسے آپ کو آپ کہتے ہیں نا کھانا بنانے کے لیے کہ اس میں یہ بھی پڑے گا اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی, تو سارے انگریڈینٹ پڑیں گے تو کام پورا ہوگا. تو یہاں بھی یہ چاروں کام ہوں گے تو پھر آپ خسارے سے بچیں گے. یہ چاروں صفات ہمیں اپنے اندر لانی ہوں گی. اللہ نے وا وا کا ذکر کیا, او او کا ذکر نہیں کیا, واو کا یہاں پہ ذکر ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ چاروں کام کرنے کی کوشش کریں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو خلاصہ کیا ہوا, مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا ہے سورہ عصر کے اندر. تو ہمارا سبق مکمل ہوا. اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف بڑھیں گے. جی سسٹر شائلہ فرمائیے. السلام علیکم سر. پوچھنا یہ تھا کہ رمضان شریف میں قرآن کلاس سسٹر تھوڑا سا اونچا بولیں, آپ کی آواز میرے پاس. السلام علیکم سر. دراصل جی وعلیکم ہم السلام. یہ چاہ رہی تھی کہ رمضان شریف میں قرآن کلاس ہوں گی, یہ کورس تو ختم ہو جائے گا, اس کے علاوہ کوئی نیکسٹ کورس شروع ہوگا یا ترجمے سے قرآن پڑھایا یا سنایا جائے گا ہم لوگوں کو؟ سسٹر انشاءاللہ رمضان میں ہمارا اسی کورس کا کریش کورس روزانہ پہلے سے لے کے نہیں آ رہی. آپ کو آواز نہیں آئی؟ نہیں سر. میں نے کہا رمضان میں ہمارا کریش کورس ہوتا ہے اسی کورس کا روزانہ یکم سے لے کے اس رمضان تک. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. باقی بات انشاءاللہ کلاس کے اختتام پر کرتے ہیں. سسٹر کہ زمانے کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ کچھ تو کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے؟ مجھے ذرا کنفرم کریں. کٹ کے آ رہی ہے. اچھا ہو سکتا ہے میرے نیٹ کا ایشو اگر زیادہ لوگوں کو پسند ہے تو, کیونکہ ہاں اچھا جی سوری. پھر آج آئی ڈونٹ نو کیوں ڈسٹارشن ہے نیٹ میں, کیونکہ زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ, ہوپفلی اٹ ول گیٹ سیٹلڈ اینڈ کمرے میں بھی جی کہیں مائکس کی وجہ سے. ہاں مائک کی, ایک منٹ میں ذرا دیکھتا ہوں, مائکس بھی آف کر کے دیکھ لیتے ہیں. اوکے سو اچھا ٹھیک ہے جی, چلیں الحمدللہ کلیئر ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر میں الحمدللہ ہم نے فعل مضارع شروع کیا ہوا ہے. مضارع آپ کو پتہ ہے جو کام ہو رہا ہے یا ہوگا, تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس پر. تو آئیے ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اسم فعل حرف ہم جان چکے ہیں بہت اچھا سا. فعل عموماً عربی میں 3 حروف سے بنتے ہیں اور ماضی, مضارع اور امر کے ہوتے ہیں, اور ان کا ہم نے ماضی کر چکے ہیں الحمدللہ اور مضارع کر رہے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں تبدیلیاں افعال کے ٹیل اینڈ پر نظر آتی ہیں اور مضارع میں تبدیلیاں افعال کے شروع میں نظر آتی ہیں, ان کی چونچ پر نظر آتی ہیں. تو جیسے یا یفعلو میں, یفعلونا میں بھی یا, تفعلو میں تا, افعلو میں الف. بیسیکلی تو سامنے والے دونوں میں تفعلو, تفعلونا میں تا, افعلو میں الف اور نون نفعلو. تو یہ ہم نے کچھ چیزیں الحمدللہ اس سے پہلے پریکٹس کر چکے ہیں. آئیے آج ہم اسی طرح
माजी में हमने दाराबा का माजी का किया था. कौन मुझे सुनाएगा दाराबा का माजी के, किसको याद है सारी फॉर्म्स? जी सिस्टर हाफिजा. ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत. बिल्कुल ठीक है. ये किसी ने कहा था मैं, शायद वो हाथ नहीं खड़ा कर सकती, तो बताइए आप भी सुना दें. अस्सलाम वालेकुम जी सर. जी ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत. बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह. अच्छा, ये अक्सर लोग बोल देते हैं हमारे दराबत, ये मुअन्नस का सीगा है, उस एक औरत ने मारा. तो हम तो साथ साथ इसलिए नहीं करवा रहे कि आपके लिए आसानी हो, लेकिन ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा इस पे भी बात कर सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए जब तक हमारा ये सबक आए. तो एनीवेज, तो अब दाराबा से, जैसे आपने मुझे जरा कोई याद करवाए ना, आप बताएं फाला से हमने क्या बनाया है मुदारिक का? फाला से. यफ़अलु, यफ़अलु, और नसरा से क्या बनाया था? यंसुरु, यंसुरु, यंसुरु. यंसुरु. यंसुरु सच्ची सच्ची कर ले. अभी कुछ लोग कह रहे हैं यंसारा, वो पता नहीं कौन सी चीज है. यंसुरु, ठीक है. अच्छा, अब हमने दाराबा से, ये सामने नजर आ रहा है यदरीबू, तो सही है? कोई फर्क है या ठीक है? क्या है इसमें, कुछ ये तो नहीं है? सर इसमें ज़ेर आ इसमें गया. ज़ेर का इजाफा है. इसमें ज़ेर रा के नीचे ज़ेर आ गई रा है. के नीचे ज़ेर है. वेरी गुड यार, आप लोगों की माशाल्लाह इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है. अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा सीख रहे हैं, से पता भी चलता है आपकी तवज्जो है, कुरान सीख रहे हैं, तो बस ठीक है. अब ये ज़हन में रख के चलें, आगे इस पर बात करते हैं. अभी हम पहले मुदारे की अच्छी सीगे, इसके अफाल जो इसकी फॉर्म्स है वो कर लेते हैं. यदरिबू, वो मारता है. यदरिबूना, वो मारते हैं. तदरिबू, आप मारते हैं. अदरिबू, मैं मारता हूं. तदरिबूना, आप सब मारते हैं. नदरिबू, हम सब मारते हैं. जब भी मैं ये करवाऊं और हाथ इशारों के लिए उठाऊं, आप भी साथ इशारे किया करें. ये इशारे बहुत जरूरी हैं, ठीक है? ये वो इशारे नहीं है जो लोग बाहर सड़कों पे उधर कर रहे होते हैं, जो गैर मुनासिब होते हैं. ये अच्छे वाले इशारे हैं. हम कुरान सीखने के लिए इशारे कर रहे हैं. इंशाल्लाह अपने हाथों का इस्तेमाल अल्लाह के फजल से अच्छे काम के लिए कीजिए. तो यदरिबू, वो मारता है. यदरिबूना, सब मारते हैं. तदरिबू, आप मारते हैं. अदरिबू, मैं मारता हूं. तदरीबूना, आप सब मारते हैं. अदरिबू, हम मारते हैं. जेर का इस्तेमाल हो रहा है जी सारे के सारे उसके अंदर. सिस्टर तौलिया करवाएं. यज़रिबु, वो मारता है. यज़रिबूना, वो सब मारते हैं. तज़रिबु, आप मारते हैं. अज़रिबु, मैं मारता हूँ. तज़रिबूना, आप सब मारते हैं. नज़रिबु, हम मारते हैं. वेरी गुड, एक्सीलेंट. जी सिस्टर फरहीन करवाइए. यदरिबू, वो मारता है. यदरिबूना, वो मारते हैं. तदरिबू, आप मारते हैं. अजरिबू, मैं मारता हूँ. तजरिबूना, आप सब मारते हैं. नजरिबू, हम मारते हैं. एक्सीलेंट सिस्टर सारा करवाइए. यदरिबू, वो मारता है. यदरिबूना, वो मारते हैं. तदरिबू, आप मारते हैं. अदरिबू, मैं मारता हूँ. तदरिबूना, आप सब मारते हैं. नदरिबू, हम मारते हैं. ठीक है. सिस्टर उर्वा रियाज करवाइए. यजरिबू, वो मारता है. यजरिबूना, वो मारते हैं. तजरिबू, आप मारते हैं. अजरिबू, मैं मारता हूँ. तजरिबूना, आप सब मारते हैं. नजरिबू, हम मारते हैं. एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत अच्छा है. अच्छा, अब ये आप लोगों ने बड़ी अच्छी इसकी प्रैक्टिस करवाई. तो आइए, अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि कैसे ये फर्क आता है. तो जैसे ये फर्क आ रहा है ना, हम उसको अलग अलग बाब बनाते जा रहे हैं, अलग अलग बॉक्स. फतहा यफ्ताहू, नसरा यनसुरु, दरबा यदरिबू, और सामिया में तो माजी में ही हमें फर्क पता चल गया था. हमने इसको पहले दिन से ही अलग रखा हुआ है कि ये एक चौथा भी होता है, सामिया यस्माऊ. इस पर मजीद इंशाल्लाह बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे. तो फेल मुदारे की मजीद प्रैक्टिस इन 4 अफाल पर अभी हम कर रहे थे, तो आइए फिर एक दफा करते हैं. सिस्टर रिफत मलिक करवाइए. यदरिबू, वो मारता है. यदरिबूना, वो मारते हैं. तदरिबू, आप मारते हो. अजरिबू, मैं मारता हूँ. तदरिबूना, आप सब मारते हैं. नदरिबू, हम मारते हैं.
बिल्कुल ठीक है, सिस्टर खालिदा करवाइए। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं। माशाल्लाह। अच्छा देखिए, इतनी प्रैक्टिस यहाँ क्लास में हो जाती है कि अगर आप सारे साथ साथ प्रैक्टिस करें ना तो ये हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ ही आपका पक्का भी हो जाएगा। अब सिस्टर फिरोजा और डॉक्टर कुलसूम, आप ये अरबी की बोलचाल करें, क्योंकि अब आपको पैटर्न पता है सबको। एक सवाल पूछ एक जवाब देंगी, माना आपके जहन में आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। जी। हल यदरिबू, ला यदरिबू, हल यदरिबूना, ला यदरिबू, हल तदरिबू, ला अदरिबू, हल तदरिबूना, ला नदरिबू। तो ठीक है, और मुझे यकीन है कि आपको बात भी समझ आ रही है इसमें। अब वही कॉन्सेप्ट आपको पता है ना सबको, तो ये सिस्टर हाफिजा आप बताएं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हमने इसके बारे में बात की थी। जब एंड पे दो पेश आ जाए तो वो असली हालत होती है, यानी कि वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, और जब दो जबर आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। अच्छा चले आए, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सिस्टर सबा परवीन, सिस्टर आमना जहीर, आप करवाइए ये अभी बोलचाल। हल यदरिबू हामिदा, सिस्टर आमना जहीर, आप खुद को अनम्यूट करें, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। और अगर आप जी ला यज़रिबू हामिदा, हल यदरिबूना हामिदा, ला यद्रिबूना हामिदा। ये सिस्टर आगे बोले। हल तदरिबू हामिदा, ला अद्रिबू हामिदा, ला यज़रिबू हामिदा, हल तदरिबूना हामिदा, ला नजरिबू हामिदा, ला नज़रिबू हामिदा। माशाल्लाह, ला नद्रिबू हामिदा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब सिस्टर जो हैं, अच्छा मैं चाह रहा हूँ जरा नए नए लोगों को चांस देना, तो ताकि सबको चांस भी मिल जाए। तो ये हो गया जी हामिदा। ये देखिए वही अफाल के 4 स्टाइल। और अब आप बात को समझ रहे हैं ना। सिस्टर फरहीन बताएं कि ये क्या बात की है, इस टेबल के ऊपर आपको क्या बात समझ आई, हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अमर भी होगा, जबर जेर पेश के बारे में। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। तो ये कह रही हैं कि ये जो तब्दीली आ रही है ना, जबर पेश जेर, और माजी में तो कुछ ठीक ठीक था, लेकिन मुजारे में जरा तब्दीलियां शुरू हो गई ना, मुख्तलिफ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हम उनको अलग अलग कंपार्टमेंट में रख रहे हैं। ठीक है। और एक और बात छोटी सी गौर करें, ये देखें इनको इनके शुरू में ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, फे नून है, ये दाराबा से द्वात, और सामिया से ओहो ये क्या हो गया इतना बड़ा सीन, ये तो ये हमने इनके कोड्स बना लिए। ठीक है, जैसे कोड वर्ड होता है ना, फतहा, फा से हमें पता है ये फतहा के बाप की तरह है। तो अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि फ़अला, वो आप फौरी कहें हाँ ये भी फतहा की तरह ही होता है, तो ये बनेगा फ़अला या फ़अलू। ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कोई ऐसा नया बता दूं, चलें आपका टेस्ट लेते हैं, सबका एक चैलेंज, फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आप में से कौन जवाब देता है। अभी सारे हाथ नीचे कर लेना, ताकि मैं जब पूछूं तो फिर जिसको आता हो सिर्फ वो करे। ठीक है। अच्छा, टेस्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि एक फेल है काफारा, काफारा नासरा की तरह ही होता है, तो जरा बताएं इसका मुदारे क्या बनेगा। यकफुरु, यंसुरु, यकफुरु। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखें ये बात है असल में, ये फायदा। अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ, एक और होता है शाकरा, वो भी नासरा की तरह होता है, तो इसका मुदारे बनाएं। वेरी गुड।
वेरी गुड, वेरी गुड. तो अब एक तरीका तो ये ना कि मैंने आपको बता दिया कि ये नासरा की तरह है. एक तरीका ये है कि मैं अगर आपके सामने बोलूं दाखला यदखुलु, तो मुझे बताएं ये किस बाब की तरह है? नासरा की तरह. के इसमें पेश आया है वहां पर, ये दाखला यदखुलु नासरा की तरह ही है. तो लेकिन अगर मैं आपके सामने बोलूं जमा यजमाउ, अल्हम्दुलिल्लाह. अब आपको अंदाजा नहीं है कि इस चीज का आपको आगे कितना फायदा होना है. अभी मैंने आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी इसकी शुरू की है. हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह पक्का कर लेंगे. ठीक है, तो आइए, आज हमने चूंकि दाराबा यदरिबू कर लिया था, वो एक नया है. तो सामिया में माजी मुख्तलिफ है, मुदारे फतह यफ्ताहू वाले की तरह ही है, तो इसलिए हमें करने में मसला नहीं होगा. तो सामिया की माजी की प्रैक्टिस है सामिया सामिऊ. यहाँ माजी मुख्तलिफ है ना, तो इसलिए हमें तो मसला ही नहीं होता, फौरी पहचान जाते हैं कि ये अलग ही है. सामिया सामिऊ, समिता समितु, समितुम समिता. और इसका मुदारे क्या बना? यस्माऊ, वो सुनता है. यस्माऊना, वो सब सुनते हैं. तस्माऊ, तुम सुनते हो. अस्माऊ, मैं सुनता हूं. तस्माऊना, आप सब सुनते हैं. नस्माऊ, हम सब सुनते हैं. जी डॉक्टर कुलसूम करवाइए. यस्माऊ, वो सुनता है. यस्माऊना, वो सुनते हैं. तस्माऊ, आप सुनते हैं. अस्माऊ, मैं सुनता हूँ. तस्माऊना, आप सब सुनते हैं. नस्माऊ, हम सुनते हैं. माशाल्लाह. सिस्टर सीमा यूसुफ. यस्माऊ, वो सुनता है. यस्माऊना, वो सुनते हैं. तस्माऊ, आप सुनते हैं. अस्माऊ, मैं सुनता हूँ. तस्माऊना, आप सब सुनते हैं. नस्माऊ, हम सब सुनते हैं. माशाल्लाह. सिस्टर उमैमा. यस्माऊ, वो सुनता है. यस्माऊना, वो सुनते हैं. तस्माऊ, आप सुनते हैं. अस्माऊ, मैं सुनता हूँ. तस्माऊना, आप सब सुनते हैं. नस्माऊ, हम सुनते हैं. माशाल्लाह. सिस्टर खालिदा. यस्माऊ, वो सुनता है. यस्माऊना, वो सुनते हैं. तस्माऊ, आप सुनते हैं. अस्माऊ, मैं सुनता हूँ. तस्माऊना, आप सब सुनते हैं. नस्माऊ, हम सुनते हैं. माशाल्लाह, वेरी गुड. तो अब ये देखें, हमने सामिया से यस्माऊ भी सीख लिया और इसकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली. और आज हम एक नया लफ्ज भी सीखने जा रहे हैं, वो है माजा. है माजा. अच्छा, इसको ब्रेक नहीं करना, ये मा और जा नहीं है, ये इकट्ठा लफ्ज है. क्या है ये? सब लोग बताएं मुझे. वो क्या? ये पूरा एक वर्ड है माजा. इसका मतलब होता है क्या, सवाल के लिए. ठीक है. अच्छा, अब फर्क क्या होता है? देखिए, एक सवाल ऐसा होता है ना, जैसे हम कहते थे हल सामिया, तो आप जवाब में कहते थे नाम सामिया. तो वो था, जैसे इंग्लिश में आप कहेंगे ना डू यू लिसन, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? आप कहेंगे यस या नो. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं व्हाट डू यू लिसन, तो अब आप नहीं कहेंगे. आप क्या कहेंगे? आप किसी चीज का बताएंगे कि मैं इस वक्त कुरान सुन रही हूँ, या मैं ये सबक की आपको सुन रही हूँ. तो ये वो वाला क्या है, क्या, कौन सी चीज? तो माजा यस्माऊ, माजा यस्माऊ. तो अब हम क्या कह रहे हैं जवाबन? यस्माउल कुरान. माजा यस्माऊना, यस्माउना, सब क्या सुन रहे हैं? यस्माउल कुरान. यस्माउनल कुरान. अब आप पूरी जवाब देंगे तो माजा तस्मा. यस्माउल कुरान. अस्माउल कुरान है ना. अल्हम्दुलिल्लाह. कुरान से कोई चीज हो ही नहीं सकती. अच्छा, अब माइक सारे बंद करें. सिस्टर कह रही है शोर हो रहा है, समझ नहीं आ रही. तो मैं दावत आप में से देता हूँ. सिस्टर, कोई नए लोगों को भी चांस देना. आप सारे आप ही आते जाते हैं.
تو میں کہتا ہوں سارے آئے نا ہمارے کورس کے, سب لوگوں کو چانس ملے. تو ابھی جو لوگ ہاتھ کھڑے کریں نا, یہ دیکھیں ماشاءاللہ سسٹر ارم آئی ہیں آگے, بالکل ٹھیک ہے. اور سسٹر ارم آپ سے میں سوال کروں گا, آپ مجھے جواب دیں گی. ماذا یسمعو, يسمعوا القرآن. ماذا یسمعون, يسمعون القرآن. ماذا تسمعو, أسمعوا القرآن. ماذا تسمعون, نسمع القرآن. نسمع القرآن. الحمدللہ, نسمع القرآن. یہ ہم نے جو سوال جواب کیا, اور یہ آپ کو بار بار ہم ابواب دکھا رہے ہیں, دکھا کے آپ کو یاد کرا دینے ہیں, پکے کرا دینے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. تو آئیے اب سامیہ کے وزن کے اوپر ہی, سامیہ کی طرح ہی ہوتا ہے عالمہ. آپ نے پڑھا تھا نا عالمہ, اس نے جانا, تو اسی وزن اسی پیٹرن پر ہے, لہذا بڑا آسان ہے, ہمیں پتہ ہے اس کا مضارع بالکل سامیہ یسمعو کی طرح ہی علمہ یعلمو بنے گا. تو علمہ یعلمو سے یہ ہے تو آپ کا ہوم ورک, لیکن ایک ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. یعلمو وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تعلمو تم جانتے ہو, عالمو میں جانتا ہوں, تعلمون آپ سب جانتے ہیں, نعلمو ہم سب جانتے ہیں. تو اب ذرا میں بھائیوں کو چانس دے دوں تھوڑا سا, بہنوں کو کافی مل گیا. بردر لقمان کروائیے, آپ کروا دیں اس کا. جی بردر لقمان آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, انمیوٹ کریں. اچھا چلیں, یعلم وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تعلم ٹھیک ہے. یعلم وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے. یعلم وہ جانتا ہے, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, تعلم آپ جانتے ہیں, عالم میں جانتا ہوں, تعلمون آپ سب جانتے ہیں, نعلم ہم سب جانتے ہیں. برادر عمر فاروق آپ کروائیے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما تعملون جو تم کرتے ہو. چلیں جی, وہ تو نہیں کروا رہے. اچھا چلیں, اینی ویز ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, اس کو آپ ٹھیک ہو گیا. اسی طرح عاملہ سے یعملو, عاملہ سے یعملو, اور یعملون اور تعملو, عملو تعملون نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. اس کو بھی ایک دفعہ کروا دیں. چلیں سسٹر شمع آپ ہی کروائیں. یعملو وہ عمل کرتا ہے, یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں, تعملو آپ عمل کرتے ہیں, عملو میں عمل کرتا ہوں, تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں, نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. مسز سلمہ آپ بھی کروا دیں. یہ ہوم ورک ہے, آپ کی پریکٹس وہ ہو عمل جائے. کرتا ہے, یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں, تعملو آپ عمل کرتے ہیں, عملو میں عمل کرتا ہوں, تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں, نعمل ہم سب عمل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ویری گڈ. آج کا نقطہ تعلیم, اور یہ بھی بڑا مزے کا ہے کہ آپ مختلف صورتوں کو پڑھیے تاکہ آپ اور زیادہ فائدہ اٹھائیے نماز کے اندر. ہمیں عادت کیا پڑ جاتی ہے, ہم عام طور پہ نا سب سے چھوٹی مختصر ترین صورتیں جو ہے نا وہ پڑھتے رہتے ہیں. اکثر لوگ تو سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہتے ہیں اور سورہ کوثر ہی پڑھتے رہتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے, آپ ضرور پڑھیے, لیکن ساتھ کیا کیجئے کہ مختلف صورتیں پڑھیے نماز میں. قرآن کے وہ حصے جو آپ کو یاد ہیں ان کو الگ الگ کر کے پڑھیے. پھر جب آپ انہیں پڑھیے تو ان کے اوپر غور کیجئے, ان کے الفاظ کو دیکھیے. جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے. ایک تو مناٹنی ٹوٹے گی, بوریت نہیں ہوگی, تلاوت سے خوشی ہوگی کہ اچھا میں مختلف چیزیں پڑھ رہی ہوں. تو آج ہی میں اپنے بیٹے کو بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ بیٹے آپ قرآن کے مختلف حصے جو ہیں نماز کے اندر تلاوت کیا کرو, یا سیکوینس سے شروع کر لو تو آہستہ آہستہ پورا قرآن اسی طرح مختلف نمازوں کے اندر جتنا حصہ پہلے کور کیا, پھر اگلی میں کچھ اور, پھر اگلی میں یوں کر لیا کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, میری خود بھی عادت ہے, اس سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں آپ کو. ایک تو ریویژن بھی ہو جاتی ہے, توجہ بھی رہتی ہے نماز میں, الفاظ پر غور ہوتا ہے,
بعض اوقات بھولنے لگے تو معنی کے ذریعے سے اس کو یاد کرنے میں مزہ آتا ہے. تو نماز میں توجہ بھی زیادہ ہو جائے گی، انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، الفاظ معنی کا اعادہ ہو جائے گا. مختلف صورتوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارے حافظے کو بھی پختہ کر دے گا. تو کوشش کیجئے قرآن کی زیادہ سے زیادہ اور مختلف صورتوں کو پڑھنے کی، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ قرآن کو بہتر طریقے سے یاد رکھ سکیں، اس کے معنی کو جان سکیں. الحمدللہ آج اس سبق کے اختتام پر ہم نے 4400 سے زائد الفاظ کا ذخیرہ قرآن میں آنے والے اپنے اس میں ایڈ کر لیا، اور اللہ کے فضل سے 36,000 کی بار کو عبور کر گئے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے نفاذ اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے نا عربی والی، اب اس کا ترجمہ آپ سب نے خود کرنا ہے. میں نے کسی دن آپ سے پوچھنا ہے، تو آج سے کوشش شروع کر دیں. پلیز کہیں دیکھنا نہیں ہے، یہ آپ کا میرے ساتھ وعدہ رہا، کیونکہ اب یہ جتنے الفاظ اس میں آئے ہوئے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کو بریک کر کے دیکھ کر یہ ماضی ہے، مضارع ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو مشکل نہیں ہوگی. تو یہ آپ کو چیلنج کے طور پہ دے رہا ہوں. آئندہ آنے والی کسی کلاس میں، کلاس کے آخر میں یا کسی وقت آپ نے یہ مجھے خود سے ترجمہ کر کے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس اختتام کو پہنچی.